الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين صدق اللہ العظیم۔ میں قسم کھاتا ہوں پہاڑ طور کی اور کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی کتاب کی میں قسم کھاتا ہوں، آباد کیے ہوئے گھر کی قسم کھاتا ہوں، بلند کی ہوئی چھت کی قسم کھاتا ہوں، ابلتے ہوئے دریا کی میں قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً تمہارے پروردگار کا عذاب آ کر ہی رہے گا، کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر سکے۔ یہ عذاب اس دن آئے گا جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ خوفناک طریقے سے چلیں گے، تو اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو بیہودہ باتوں کے اندر گھس کر کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ عذاب آئے گا اس دن جس دن جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے دے کر لوگوں کو دھکیلا جائے گا۔ یہ عذاب اس دن آئے گا جس دن جہنم کی آگ کی طرف لوگوں کو دھکے دے دے کر دھکیلا جائے گا، اور یہ بات کہی جائے گی کہ یہی ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ بھلا کیا یہ اب بھی جادو ہے یا اب بھی تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ داخل ہو جاؤ اس آگ میں، مجبور ہو کر داخل ہو جاؤ اس آگ میں۔ اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، دونوں باتیں تمہارے حق میں بالکل برابر ہیں۔
یقین جانو تم کو انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً تقوی اختیار کرنے والے لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے ان کو جو نوازا ہوگا، اور ان کے پروردگار نے دوزخ کے عذاب سے جو ان کو بچایا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ مزے کے اندر ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ قطار میں لگی ہوئی نشستوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کا نکاح ایسی حوروں سے کرائیں گے جس کی آنکھیں بری بری ہوں گی۔ سورہ طور کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ ایک ہفتہ تو اس پر ہو چکا، اب دوسرا ہفتہ بحمد اللہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ طور کے اندر آیتوں کی تعداد 49 ہے، اور اس کے اندر رکوع کی تعداد ہے 2۔ الفاظ اگر اس صورت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 812 الفاظ ہیں، اور حروف کی تعداد ہے 1500۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہر حرف پر ہمیں 10 اجر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس مختصر صورت کو پڑھیں گے۔ مغرب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، 5 منٹ لگتی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم کو 15,000 اجر مل جائے گا، کیونکہ جب اس صورت کے اندر حروف کی تعداد 1500 ہے تو پھر ہر حرف پر 10 ملیں گے، تو پوری صورت پڑھنے پر 15,000 اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ تو کم سے کم اجر کی بات ہو رہی ہے، یہ تو وہ قانون جو ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، ورنہ اگر اللہ کا انصاف دیکھا جائے، اللہ کا فضل دیکھا جائے، اور جتنا زیادہ خشوع اور خضوع ہماری جانب سے ہوگا، پھر اللہ وہ اجر بڑھاتے، اور اس کی حقیقی تعداد تو پھر کسی کو معلوم نہیں، اللہ ہی کو معلوم۔ یہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی طور پہاڑ کی قسم کھا رہے ہیں۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگ رہا ہو، تو یہاں طور کے اندر ہر وہ پہاڑ آ گیا جس پر سبزہ اگتا ہے، خواہ وہ پہاڑ ہندوستان میں ہو، خواہ وہ پہاڑ مصر میں ہو، خواہ وہ پہاڑ جہاں بھی ہو، جس پہاڑ پر بھی سبزہ اگتا ہے اس کو طور کہتے ہیں۔ یہاں طور پہاڑ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بہت سے مفسر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر طور پہاڑ سے مراد وہ مخصوص پہاڑ ہے جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا، اور جس پہاڑ پر باری باری موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے۔ جبل موسیٰ جس کو کہتے ہیں، مصر کے اندر جو سینا پیننسولا ہے، جزیرہ سینا، وہاں یہ پہاڑ واقع ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے، تو اس کے اندر بعض دفعہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی جو ڈائریکٹ آواز تھی نا موسیٰ علیہ السلام وہ سنتے تھے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اللہ کی آواز سنتے تھے، لیکن پردے کے پیچھے سے سنتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت کا ایک حصہ ہے۔ بندے کے اندر یہ طاقت نہیں کہ ابھی اس دنیا کے اندر وہ یہ سن سکے، لیکن بغیر حائل کے نہیں سنتے تھے، لیکن پردے کے پیچھے تو سنتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت بھی ملی تھی، ان کی تورات وغیرہ ملی تھی۔ فرعون سے جب نجات بنو اسرائیل کو ملی تو موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی بنو اسرائیل تھے وہ مصر سے بھاگ کر فلسطین جانا چاہتے تھے، اور درمیان کے اندر جو جزیرہ سینا آتا ہے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ رکے اور جبل موسیٰ پر 40 دن ٹھہرے اور اعتکاف کیا۔
اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی شریعت بھی ملی تھی، تورات بھی ملی تھی۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مستقل 40 دن ٹھہرے تھے۔ سورہ اعراف کے اندر ہے کہ 30 دن ٹھہرے تھے اور پھر اس کے بعد 10 دن مکمل کیے تھے۔ تو یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کو جو بیان کیا گیا ہے قرآن کے اندر الگ الگ انداز میں، سورہ بقرہ کے اندر ہے 40 لیلہ 40 رات، جبکہ سورہ اعراف کے اندر ہے 30 رات اور پھر 10 دن۔ یہ الگ انداز اختیار کرنا ہوا، بات ایک ہی ہے، لیکن یہ الگ انداز اس سے اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر 30 دن کا اعتکاف واجب تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو مزید 10 دن اگر تم کو اعتکاف کرنا ہے تو کرو، بہت اچھا، ورنہ تم پر یہ ضروری نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، مستحب بات پر عمل کرتے تھے، یہ لوگ کبھی مستحب کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مستحب جو کام ہوتا ہے وہ کریں تو بھی ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک، لیکن یہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے نا، اس لیے انہوں نے مستحب کام کو اختیار کیا اور 40 دن کا اعتکاف اس طرح مکمل کیا۔ ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ شریعت حاصل کرنے کے لیے تم کو 30 دن گزارنے پڑیں گے، اس کے بعد جب 30 دن گزر گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی کہ مزید 10 دن تم کو گزارنے۔ تدریجاً بات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہی گئی، جیسے کہ ایک چھوٹے بچے کو اگر کام کروانا ہو تو ہم پورا کا پورا کام پہلے اس کے سامنے کہتے نہیں ہیں نا، پہلے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، پھر جب وہ کام پورا کر لیتا ہے تو پھر ہم اور کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کے لیے کام میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے تدریجاً یہ حکم ہوا۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ ہر چیز کو ایک وقت کے اندر وہ بندے پر تھوپ نہیں دیتا، بلکہ دھیرے دھیرے اپنا کام وہ بندوں سے کرواتا ہے۔ جیسے مثلاً پہلے شریعت کے اندر شراب پینا حلال تھا، شریعت کے اندر پہلے شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اگر پہلے دن سے ہی شراب اگر لوگوں پر حرام کر دی جاتی نا تو لوگ دین کی طرف آتے ہی نہیں، دین سے متنفر ہو جاتے۔ تو پہلے شراب لوگوں کے لیے حلال تھی، لیکن پھر جب لوگوں کے اندر دینی محبت پیدا ہوئی، ایمان لوگوں کا مضبوط ہوا، تو پھر شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اسی طرح پہلے جو نماز لوگ پڑھتے تھے نا، اس نماز کے اندر بات چیت کرنا بھی جائز تھا، حرکت کرنا، اشارہ کرنا بھی جائز تھا، لوگ نماز میں بات چیت بھی کرتے تھے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بازو کے اندر جو آدمی کھڑا ہے اس کے ساتھ وہ بات چیت بھی کر رہا ہے، نماز بھی چالو ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اشارے بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ سب چیزیں جائز تھی، لیکن پھر وقتاً فوقتاً جتنا زیادہ لوگ ایمان سے قریب ہوئے، دین سے قریب ہوئے، تو یہ سب چیزیں نماز کے اندر روک لی گئی۔ معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی کو چھینک آئی۔ جب کسی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ نماز سے باہر یہ کہنا چاہیے، لیکن نماز کے اندر یرحمک اللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بات چیت ہو گئی، اب انہوں نے نماز کے اندر یرحمک اللہ کہا تو جتنے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے نا، سب ان کو گھور سے دیکھنے لگے اور تیز نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ان کو چونکہ مسئلہ معلوم تھا نہیں، یہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ نماز میں بات چیت کرنا جس طرح پہلے جائز تھا ابھی بھی جائز ہے، تو اس لیے انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ لیکن جب دیکھا نا کہ لوگ ان کو تیز نگاہوں سے گھور رہے ہیں اور تشدد برت رہے ہیں، تو پھر ان کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ میں مر جاؤں، میری ماں مجھ کو گھوم پائے، میں مرا ہوا ہی بہتر ہوں، یہ لوگ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں۔ یہ جب انہوں نے بات کہی نا تو پھر صحابہ جتنے تھے سب کے سب ران پر اپنے ہاتھ مارنے لگے کہ یہ سب تو نماز کے اندر بات کرنا ہے، نماز کے اندر بات چیت کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر جب ان کو ایسا محسوس ہوا نا کہ یہ لوگ ان کو خاموش کرنا چاہ رہے تھے، ان کو چپ کرانا چاہ رہے تھے، تو ان کو غصہ بھی بہت آیا کہ ایک تو میں نے کچھ غلط کام کیا نہیں، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط کام کیا نہیں اور لوگ مجھے خاموش کر رہے ہیں، تو پھر خود یہ خاموش ہو گئے۔ نماز کے بعد ان کو ذرا گھبراہٹ ہوئی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ پر غصے ہوں گے، ڈانٹیں گے مجھے، لوگ ماریں گے مجھے شاید کہ نماز کے اندر ذرا ڈسٹربنس ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور سے بہتر تعلیم دینے والا کبھی دیکھا ہی نہیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حضور سے بہتر کوئی استاذ دیکھا نہیں. اتنا نرم، اتنی محبت سے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، اے معاویہ، ہماری نماز تو قرآن کی قرات پر مشتمل ہے. ہماری نماز کے اندر تو قرآن کی قرات ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے. یہ بات چیت وغیرہ کرنا نماز کے اندر بالکل اس کی اجازت نہیں. انہوں نے کہا کہ اتنے اچھے انداز سے مجھے سمجھا دیا انہوں نے کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی یہ حرکت کی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نماز کے اندر سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو. حضور ہمارا سلام کا جواب بھی دیتے تھے. ہم کہتے تھے السلام علیکم اور نماز چالو ہے. حضور کہتے تھے وعلیکم السلام. نماز ہی کے اندر ہم کرتے تھے، پہلے اس کی اجازت تھی. لیکن پھر ہم سب جو ہے نا وہ حبشہ چلے گئے نجاشی کے پاس. نجاشی شاہ حبشہ کا لقب تھا. جیسے ہندوستان کا جو بادشاہ ہے اس کا لقب راجہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی دوسری جگہ کا بادشاہ ہو تو اس کے الگ الگ لقب ہوتے ہیں. راجہ ہے، خاقان ہے، سلطان ہے. تو اسی طرح جو ہندوستانی بادشاہ ہوتا ہے اس کو راجہ کہتے ہیں. تو ایک بادشاہ جو حبشہ کا ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے یہ لوگ. تو یہ جو نجاشی کا بادشاہ، جو نجاشی تھا بادشاہ، اس کا نام تھا اشہمہ. مسلمان سب مجبور ہو کر اس کے پاس آئے تھے. اس نے ان کی مدد کی تھی اور اسی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اسلام سے نوازا تھا اور اللہ نے اسلام کی دولت اس کو دی تھی. اشہمہ ابن ابہر بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا. لیکن چونکہ یہ بادشاہ تھا نہیں، اس لیے سب حکومت چھوڑ کر وہ حضور سے آ نہیں سکتا تھا. اگرچہ یہ چاہتا بہت تھا کہ میں حضور کے پاس جاؤں اور حضور سے فیضیاب ہوں، لیکن وہ آ نہیں سکتا تھا حکومت کی لائن سے جو مجبوری تھی اس وجہ سے. جیسے مغل بادشاہ اورنگزیب ساتھ، یہ لوگ بہت چاہتے تھے کہ ہم مکہ مدینہ جائیں، حج وغیرہ کریں، لیکن حکومت کی مشغولی ایسی تھی کہ وہ کر نہیں سکتے تھے. لہٰذا وہ حج بدل کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو حج کا سفر ہوتا تھا وہ 6 ماہ لگ جاتے تھے مکہ مدینہ پہنچنے میں. تو اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ لوگ اگر حج بدل بھی کریں گے تو بھی چلے گا. اب وہ اس زمانے کی بات تھی، ہمارا زمانہ الگ ہے، ہم ایک دن کے اندر سعودی پہنچ جاتے ہیں. تو ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے اور وہاں نجاشی کے پاس ہم لوگ رہے. اشہمہ ابن ابہر، نجاشی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اس نے ہمیں سپورٹ کیا. پھر جب ہم حبشہ چھوڑ کر واپس آئے نا تو پہلے کی طرح ہم نے واپس حضور کو نماز کے اندر دیکھا اور ہم نے نماز کے اندر حضور کو سلام کرنا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب دیا ہی نہیں. ہمیں بہت تعجب ہوا، کیوں ایسا؟ حضور سلام سے جب فارغ ہوئے، نماز کا جو سلام ہوتا ہے وہ، تو پھر ابن مسعود سے کہا کہ اے ابن مسعود، ہماری نماز کے اندر ایک مشغولی ہوتی ہے. پہلے اب یہ سب جائز تھا، اب جائز نہیں ہے. تو میرا مقصد اور بات کرنے کا ارادہ یہ ہے کہ دیکھو، پہلے نماز کے اندر رخصتیں تھیں لیکن پھر بعد میں جا کر وہ رخصتیں بند ہو گئی یا نہیں. نماز کے اندر لوگ پہلے اس طرح اشارے بھی کرتے تھے. تو پھر ایک دن حضور نے ان لوگ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ نماز کے اندر اشارے کیوں کرتے ہو؟ بالکل سرکش گھوڑوں کی دوؤں کی طرح اس طرح اشارے مت کرو. نماز کے اندر تو سکون ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے. نماز کے اندر جس طرح سکون وقار ہونا چاہیے، مسجد کے اندر بھی سکون اور وقار ہونا چاہیے. یہ بھی بہت ضروری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 30 دن کا ہی حکم دیا تھا کہ تمہیں 30 دن اعتکاف کرنا ہے. لیکن پھر جب 30 دن پورے ہو گئے تو پھر 10 دن اور بڑھا دیے تاکہ عبادت کی تکمیل ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ 40 دن جو ہوتے ہیں
انسان کی تبدیلی کے اندر اس کو ایک خاصا اثر اور خاصا دخل حاصل ہے. اسی لیے جماعتیں وغیرہ جو جاتی ہے تو 40 دن وغیرہ اختیار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن کا اعتکاف کیا تھا نا, اس لیے کیونکہ یہ 40 دن جو ہوتے ہیں نا اس کو ایک نفس پر خاص اثر داخل اور حاصل ہے. لیکن اس کا بھی مطلب یہ کہ ہم وغیرہ اگر جماعت کے اندر جائیں تو اس طرح کام کریں جو مناسب ہے, ورنہ مسجد کی بیعت بھی ہوتی ہے اور دیگر چیزوں کی بیعت بھی ہوتی ہے. پھر وہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلیں لیکن ہم ناراض کرنے والے اللہ کو. تو جماعت کے اندر جانا بہت اچھی بات ہے, لیکن اصول اور آداب ہونے چاہیے. اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی گشت قرآن کی تفسیر سے بڑا نہیں, اور کوئی مجلس قرآن کی مجلس سے اونچی نہیں. تو اس کا ادب ہوگا تو دین کا ادب ہے, مگر اس کا ہی ادب نہیں تو پھر کون سی دین کی دعوت ہو رہی ہے؟ کس دین کو پہنچایا جا رہا ہے؟ کس دین کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ دین کی بنیادی قرآن پر ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی, اس لیے کہ یہ جو طور کا پہاڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بہت عظمت والا سمجھا جاتا ہے. ابن عدی کی ایک روایت ہے کہ 4 پہاڑ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو جنتی پہاڑ کہے جاتے ہیں. نمبر 1 جودی پہاڑ, وہ پہاڑ جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی. نمبر 2 احد کا پہاڑ جو مشہور ہے, ہم جانتے ہیں. اسی طرح ایک پہاڑ ہے لبنان کا پہاڑ, اس کو بھی جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے. اور ایک پہاڑ یہ طور. پھر حضور نے مزید فرمایا کہ 4 نہریں دنیا کے اندر ایسی ہے جو جنتی نہریں کہی جاتی ہیں. ایک نیل, نمبر 2 فرات, نمبر 3 سیحان, اور نمبر 4 جیحان. پھر حضور نے مزید کہا کہ 4 جنگیں بھی ایسی ہیں جن کو جنتی جنگیں کہا جا سکتا ہے. بدر کی جنگ, احد کی جنگ, خندق کی جنگ اور خیبر کی جنگ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھیلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھا رہے ہیں. اب اس لکھی ہوئی کتاب سے کیا مراد ہے تو اس کو بیان کرنے سے پہلے رق کا معنی سمجھتے ہیں. رق کہتے ہیں ہرن وغیرہ کی کھال کو. پہلے زمانے کے اندر کاغذ ہوتا نہیں تھا تو کھال ہڈی وغیرہ پر لوگ لکھتے تھے. تو یہ جو کھال ہوتی ہے نا جھلی, اس کو رق کہتے ہیں. تو یہاں پر پھیلے ہوئے صحیفے اور کھال میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو اس سے یا تو مراد قرآن پاک ہے, یا اس سے مراد تورات ہے, یا پھر اس سے مراد نامہ اعمال ہے انسان کا جس کو فرشتے لکھتے ہیں. اس کے بعد آباد کیے ہوئے گھر یعنی بیت معمور کی قسم کھائی جا رہی ہے. ہمارے یہاں کعبہ ہے جس کو ہم قبلہ مانتے ہیں اور جس کے ارد گرد طواف ہوتا ہے. اسی طرح فرشتوں کا بھی ایک کعبہ ہے, ایک قبلہ ہے. اس کعبہ اور قبلے کو بیت معمور کہا جاتا ہے. اتنے سب فرشتے اس کے ارد گرد عبادت کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ عبادت کرنے کے لیے اس جگہ جاتے ہیں, اور پھر جب وہ عبادت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر پوری زندگی میں وہ واپس عبادت وہاں پر آ کر نہیں سکتے. اتنا زیادہ ہجوم وہاں پر رہتا ہے. یہ یا تو 7ویں آسمان پر ہے, بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 6ٹھے آسمان پر ہے, بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 4تھے آسمان پر ہے, تو بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ یہ آسمان جو دنیا کا ہے نا اس کے اوپر ہی یہ بیت معمور ہے. تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سی بیت معمور ہوں, ایک سمائے دنیا پر, ایک 4تھے آسمان پر, ایک 6ٹھے آسمان پر, ایک 7ویں آسمان پر. بلند کی ہوئی چھت کی قسم کھائی جا رہی ہے, اس سے مراد آسمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آسمان کو چھت کہا ہے. اور پھر ابلتے ہوئے سمندر کی قسم کھائی جا رہی ہے. کیوں سمندر کو ابلتا ہوا کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج کی تپش سمندر پر پڑتی ہے. جب وہ تپش سمندر پر پڑتی ہیں تو وہ پانی ابلتا ہے, ابل کر گیس بنتا ہے, گیس بن کر بادل بنتے ہیں, اور بادل سے پھر بارش برستی ہے. انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں ایواپریشن, پرسیپیٹیشن. تو یہ چونکہ ابلتا ہے نا, اس لیے اس سمندر کی قسم کھائی گئی ہے.
اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ سمندر ہے نا ان کو آگ لگا دیں گے. تو یہاں قیامت کے منظر کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سمندر کی قسم ہے جو قیامت کے دن بالکل ابلے گا اور اس پر آگ لگے گی. بہت سے مفسر ایسے ہوتے ہیں جو مزدور کا ترجمہ بھرے ہوئے سے کرتے ہیں, بھرے ہوئے دریا کی قسم. تو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اس لیے یہاں پر اس کو اس طرح ہم مانیں گے اور اس کا ترجمہ اس طرح نکالیں گے. اللہ نے ان سب چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور بھی ضرور آنے والا ہے, کوئی نہیں ہے جو اس عذاب کو روک سکے اور دور کر سکے, کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بات کرتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ایک ایمان والا جب اللہ کی بات سنے گا تو وہ اللہ کی بات کو مانے گا یا نہیں؟ اب اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ مثلاً کوئی سچا آدمی ہے, آپ لوگ جانتے ہوگے بہت سے سچے لوگ ہوتے ہیں, تم کو ان پر بہت بھروسہ ہے, وہ اگر قسم نہیں کھائیں گے تب بھی تم ان کی بات مانو گے نا؟ ہم مانیں گے ایسے لوگوں کی بات. تو اللہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے, اللہ اگر کوئی بات ہم سے کرے گا تو قسم اگرچہ اللہ کھائے گا نہیں, اس کے باوجود ہم اللہ کی بات مانیں گے. لیکن پھر بھی اللہ قسم کھا رہے. تو اس کی مثال اگر میں سمجھانا چاہوں, حالانکہ یہ مثال فٹ تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ اللہ کہاں ہم لوگ کہاں, لیکن اگر کوئی بہت سچا آدمی, بہت بڑا اللہ والا تمہارے پاس آ کر 1 2 3 4 5 6 قسمیں کھا رہے ہیں, تو پھر جو آگے آنے والی بات ہے لوگ اس کی طرف توجہ کریں گے یا نہیں کہ بھئی یہ آدمی تو ایسا ہے کہ یہ قسم نہ کھاتا تب بھی ہم اس کی بات مان لیتے, لیکن پھر بھی 3 4 5 قسمیں کھا رہے, ضرور بات کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. اللہ اسی لیے قسم کھا رہے تاکہ ہم آگے آنے والی بات پر غور کریں اور اس سلسلے میں بالکل بھی ہمارے دل میں کوئی خلجان اور شک نہ ہو کہ عذاب آنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کر سکے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مصلحت اور حکمت بھی ہوتی ہے. اللہ یہ قسمیں کھاتا ہے تو ان قسموں کے اندر ایک اشارہ ہوتا ہے جو بعد میں آنے والے دعوے کی تصدیق کرتا ہے. یعنی یہاں پر دعویٰ یہ کیا گیا کہ عذاب آنے والا ہے, کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کر سکے. اب اگر ہم قسموں پر غور کریں گے نا تو ہم کو اس کی سچائی نظر آئے گی. دیکھو کوہ تور کا پہاڑ جہاں موسیٰ نے اللہ سے بات چیت کی تھی, وہ بات چیت جب ہوئی تھی اس بات چیت کے دوران موسیٰ کو تورات بھی ملی تھی. اس تورات کے اندر بھی اگر تم دیکھو تو قیامت کا ثبوت ہے. تو پھر محمد جب تم کو قیامت کے بارے میں بتا رہے تھے اس سلسلے میں کیوں شک میں ہو؟ اسی طرح آگے قرآن کی قسم کھائے گی تو قرآن کے اندر قیامت ہر ایک صورت کے اندر موجود ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آباد کیے ہوئے گھر کی قسم کھا رہے ہیں اور یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو فرشتے بیت معمور کے ارد گرد ہوتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں. حالانکہ میں نے ان کو مکلف بنایا نہیں ہے لیکن پھر بھی میری عبادت کرتے رہتے ہیں. تو جب ان کو میں نے مکلف بنایا نہیں ہے اس کے باوجود ہی میری عبادت کرتے رہتے ہیں, تو اے انسان تم کو تو میں نے مکلف بنایا ہے تو تم کو تو اور میری عبادت کرنی چاہیے, لیکن تم کرتے نہیں ہو. لیکن کرو گے نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عذاب آئے گا. تو اس میں بھی دیکھو سچائی عذاب کے بارے میں ثابت ہو رہی ہے. پھر آسمان اور سمندر کی قسم کھائے گی. اس میں اللہ یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب آسمان اور سمندر کو میں نے پیدا کر دیا تو پھر ایک 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کہاں سے مشکل ہوگا. اور آسمان اور زمین سمندر میں نے پیدا کیے تو بے مقصد تو میں نے پیدا کیا نہیں, کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے ہی نہیں. وہ مقصد یہی ہے کہ تم اچھے اعمال کرو تو تم کو بدلہ ملے گا, برے اعمال کرو گے تو تم کو اس کا بھی بدلہ ملے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب جب آئے گا تب آسمان بالکل تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ خوفناک طریقے سے بالکل چلیں گے, اڑا دیے جائیں گے پہاڑ. ایسا لگے گا کہ روئی کے گپے ہیں. اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی. جو بیہودہ باتوں کے اندر لگے رہتے تھے, کھیل کود میں لگے رہتے تھے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں, کھیل کود کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ایسا کام کرنا جس کے اندر نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو وہ کام شریعت کے اعتبار سے حرام ہوتا ہے.
اس کو لہو کہتے ہیں شریعت کے اندر، لہو یعنی ہر وہ کام جس میں نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو وہ حرام ہوتا ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان باتوں کے اندر ہی لگے رہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایک سوال آیا ایسا کہ دادا دادی کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو شیطان نے ان کو جنت سے نکالا تھا، اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اس وسوسے کی وجہ سے دادا دادی دونوں جنت سے نکل گئے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ شیطان کس طرح جنت کے اندر گھس گیا؟ اس نے جب سجدہ کیا نہیں تو اللہ نے اس کو جنت سے باہر نکال دیا، تو پھر جنت کے اندر گھس کر وسوسہ کیا کس نے؟ تو یہ سب بیہودہ سوال ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہو گیا یہ اور یہ ہوا تو وہ ہوا، اب ہم کو کیا کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، لیکن دیا ہے لوگوں نے جواب۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے قریب رہنا ضروری نہیں، فون کال کرنے کے لیے قریب رہنا ضروری نہیں، تو وہ جنت سے باہر تھا وہ، اور اس طرح اس نے کنیکشن وغیرہ کے ذریعے سے وسوسہ ڈال دیا۔ ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جب اس کو سزا دی اور اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو سزا یہ نہیں تھی کہ تو جنت سے نکل جا، سزا یہ تھی کہ اب فرشتوں کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا بند، اب فرشتوں کے ساتھ تو اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ وہ جنت میں تھا اس کے باوجود بھی، اور وہ اس لیے تھا تاکہ وہ آدم اور حضرت حوا کو بہکائے اور ان سے لغزش ہو۔ جواب دیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب بیہودہ سوال ہیں، ایسے سوالوں سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد جب حق بات کے جھٹلانے والوں کو جہنم کے اندر سزا ملے گی تو فرشتے دھکے دے دے کر ان کو جہنم کے اندر دھکیلیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ کیا اب بھی تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ سوال جو فرشتے کریں گے نا، اس کو تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی بات آدمی کو معلوم ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ انجانا بنتا ہے۔ فرشتے کو معلوم ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو سب دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر بھی انجانے بنیں گے تاکہ ان کو مزید رسوائی ہو کہ جب تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے اور جب تمہیں یہ سب معلوم ہے کہ یہ جادو وغیرہ نہیں ہے تو دنیا کے اندر کیا کو اس کو جادو کہتے تھے؟ میں دنیا کے اندر کیوں ایسی حرکتیں کرتے تھے جیسے ایسا لگتا تھا کہ تم نابینا ہو؟ جب تمہیں سب کچھ دکھائی دیتا تھا تو تمہیں بات ماننی چاہیے تھی۔ خیر، اب تم صبر کرو عذاب میں یا صبر نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں باتیں برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ چپ چاپ بیٹھے رہو گے عذاب کے اندر، چیخ پکار نہیں کرو گے تو ہم کو تم پر رحم آئے گا اور ہم تم کو عذاب سے چھٹکارا دیں گے، یا یہ کہ چیخو پکار کرو گے تم نے، بہت زیادہ رو گے، صبر نہیں کرو گے تو ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے اور تم کو جہنم سے نکال دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، دونوں باتیں تمہارے حق میں برابر ہے۔ جو کام تم کرتے تھے نا اسی کا بدلہ تم کو مل رہا ہے۔ ہاں، لیکن ایک طرف جب جہنم والے ہوں گے قیامت ہی کے دن، دوسری طرف جنت والے بھی ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے لوگ، وہ باغات اور نعمتوں کے اندر ہوں گے، مستی کریں گے۔ وہ ان کو کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے سے، وہ قطار میں لگی ہوئی نشستوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، اور پھر بالآخر ان کا ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہوگا جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، حور عین جن کو کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک جنتی عورت اور ایک حور دنیا کی طرف فقط جھانک لینا، فقط جھانک لے تو دنیا کے جتنے بھی راستے ہیں آسمان تک سب کے سب روشن ہو جائے۔ یعنی یہاں کی اگر کوئی عورت اس طرح جھانک لے، دیکھ لے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے نا۔ تو جنتی عورت اگر جھانکے گی نا تو دنیا سے آسمان تک کا جتنا راستہ ہے نا وہ پورا کا پورا روشن ہو جائے گا۔ جنتی عورتوں کی یہ بات کہا جاتا ہے کہ ان کے سر کا جو دوپٹہ ہے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، خود دنیا بھی جنتی عورت کا سر کا دوپٹہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جب سر کے دوپٹے کا یہ مقام تو اس کے بال کیسے ہوں گے؟ کبھی آدمی غور کرے ان سب چیزوں کے اندر۔ اسی طرح ادنا جنتی جو ہوگا، ادنا جنتی کم رتبے والا، اسی کو 80,000 خادم ملیں گے اور 72 حوریں ملیں گی۔ تو پھر جو اعلیٰ جنتی ہوگا اس کا کیا کہنا؟ یعنی جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے تو وہاں پر مزے ہی مزے ہیں، بس یہاں پر محنت کرنی ہے۔ اب شریعت کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، کس کس پر محنت کریں؟
تو ایک صحابی رسول نے حضور سے پوچھا تھا ان شرائع الاسلام قد کثرت علینا فباب نتمسک به جامع قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل۔ امام احمد عبداللہ ابن بسر کے حوالے سے روایت بیان کرتے کہ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا تھا حضور بہت سے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنے سب اعمال ہیں، کون سے اعمال پر ہم عمل کریں؟ بہت زیادہ ہو گیا یہ تو، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائے ہو کہ میں اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دوں نہ تو شریعت کے جتنے دیگر احکام ہیں اس پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھ، اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، سبحان اللہ کہتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ تو اپنے دل کو ذکر سے جتنا زیادہ صاف کرے گا نا، شریعت کے احکام پر عمل کرنا تیرے لیے اتنا ہی زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ تیرا دل ذکر سے صاف ہو گیا ہے۔ تو ہم ذکر شروع کریں، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کا کیا مقام! علامہ تھانوی زاہد السعید کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے لذیذ تر نعمت جو درود شریف سے آدمی کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہاں لیکن زیارت ہو بہت اچھا، لیکن پھر سب کو کہتا نہ پھرے وہ کہ مجھے زیارت ہوتی ہے، مجھے زیارت ہوتی ہے، مجھے زیارت ہوتی ہے، تو پھر تو یہ ریاکاری ہو گئی۔ نہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ یہ کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گیا؟ نہیں، زیارت ہو اپنے تک محدود رکھ اس کو، بیوی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، والدین کو پتہ نہ چلنا چاہیے، اپنے تک محدود کہ میں جانوں اللہ جانے، اعمال کو درست کرنے کی فکر۔ لیکن درود شریف کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے حضور کی زیارت نصیب ہوتی۔ حضرت قاری رشید اجمیری صاحب کہ جو والد صاحب ہیں نا، جو بوڑھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت قاری صاحب خود ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے 50 سال تک بخاری پڑھائی، 50 سال تک، اور اتنی عبادتوں کے اندر آگے، لیکن کبھی بھی گھر والوں سے بھی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے، کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ لوگ کرنے والے لوگ ہوتے تھے، باتیں کم کرتے تھے، اعمال زیادہ کرتے تھے۔ ہم بھی اس صفت کو اپنائیں، باتیں کم کریں، اعمال زیادہ کریں، شومین شپ کم، اعمال زیادہ۔ درود شریف، اسی طرح استغفار سے تو رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ جو تیسرا کلمہ ہے نا، اس سے تو جنت سجتی ہے، جنت کے اندر درخت پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ سب ذکر کریں، انشاءاللہ جب ہمارا دل ذکر سے پاک صاف ہوگا تو دیگر اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ برے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی نا رجب کے مہینے میں، تو حضور نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا جن کو عذاب ہو رہے، ان کو عذاب اس سے ہو رہا تھا کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس 2 ہانڈی ہیں، ایک ہانڈی کے اندر پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی کے اندر کچا گوشت۔ حضور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ان 2 ہانڈیوں کے پاس ہیں نا وہ کچا گوشت کھا رہے ہیں، پکا ہوا گوشت چھوڑ رہے ہیں۔ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ لوگ کون ہیں جو اس طرح پکا ہوا گوشت چھوڑ رہے ہیں اور کچا گوشت کھا رہے ہیں؟ جبریل نے کہا یہ زنا کرنے والے لوگ تھے۔ دنیا کے اندر بھی یہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے، اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے، پاک دامن، صاف، اچھے اخلاق والی بیویاں، اور کچرے کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ ایک آدمی تیر رہا ہے، جب سانس لینے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ جب اپنا سر پانی میں سے باہر نکالتا ہے تو ایک فرشتہ ایک پتھر لیتا ہے اور اس کے منہ پر مارتا ہے تاکہ وہ سانس نہ لے سکے اور بدلے میں اس کو مزید تکلیف ہو، تو پتھر کا لقمہ کھا لیتا ہے اور واپس سمندر میں چلا جاتا ہے۔ بار بار اس آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جبریل سے پوچھا کہ یہ آدمی کون؟ جبریل نے کہا یہ سود خور ہے، دنیا کے اندر سود کھاتا تھا۔ یہ سود سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی میں رقم دوں 5 درہم، 5 روپے، بدلے میں لیتا ہوں 10 روپے، 10 درہم، یہ سود۔ آدمی ادھار لینے کے لیے آتا ہے، مجبور ہے وہ کہتا ہے ذرا ادھار دو، کہتا ہے میں دوں گا تجھے 1 لاکھ روپے ادھار دوں گا،
لیکن اگر تو نے فلاں تاریخ کو ادا کیا نہیں نے تو تجھے اب پھر اس کے بعد 2 لاکھ دینے کے، پھر وصول بھی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، لعنت ہو سود کھانے والے پر، لعنت ہو سود کھلانے والے پر، لعنت ہو سود کا معاملہ لکھنے والے پر، اور لعنت ہو سودی لین دین پر جو گواہ ہیں ان پر۔ سب سود خوری میں برابر ہے۔ جوا، ہم جوئے سے بچے۔ قرآن کے اندر ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ شراب پینا شیطانی کام ہے، جوا کھیلنا شیطانی کام ہے، بتوں کے تھان پر جانا، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا شیطانی کام ہے، جوئے کے تیر شیطانی کام ہے۔ ان سے بچو، ان سے بچو گے تو تم کو دنیا کا سکھ حاصل ہوگا۔ جوا کھیل کر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا، دنیا کے اندر بھی روتا ہے، آخرت میں اور روئے گا۔ جوئے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، انشورنس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ انشورنس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سود اور جوا دونوں ہوتا ہے، فقط اس میں سود ہی نہیں ہوتا بلکہ سود بھی ہوتا ہے، جوا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر ہم نے انشورنس لیا، حادثہ ہمارے ساتھ ہو گیا، تو جو رقم ہم نے جمع کروائی تھی حادثے کی صورت میں زیادہ رقم مل رہی ہے یا نہیں؟ یہ تو ہم سود کھانے والے ہو گئے نہ۔ اگر چلو حادثہ نہیں ہوتا تو وہ جو رقم دی تھی وہ تو گئی نا، یہ جوا ہو گیا۔ اسی لیے اگر انشورنس وغیرہ کے اندر بھی اگر پیسے ڈالے ہوں تو وہ فوراً نکال لے آدمی باہر، توبہ کرے اللہ سے۔ جو جمع کی ہوئی رقم ہے وہ تو آدمی لے سکتا ہے، حلال ہے اس کے لیے۔ ہاں، جو زائد رقم چڑھتی ہے نا وہ سود ہے، تو بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر آ بھی جاوے انشورنس کی رقم کسی کے پاس تو ثواب کی نیت کیے بغیر آدمی اس کو صدقہ کر دے۔ ثواب کی نیت تو کر نہیں سکتا نہیں، کیونکہ حرام مال ہے، وہ حرام مال پر صدقہ کہاں قبول ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن امید ہے یہ کہ اگر وہ اس طرح نیت کرے گا نا تو اللہ کے حکم کی چونکہ وہ فرما برداری کر رہا ہے تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس صدقے کا ثواب مل نہیں سکتا کیونکہ وہ تو حرام مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن، اور وہ اپنا چہرہ چھیل رہے ہیں، اپنا سینہ چھیل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیسے لوگ کہ خود اپنے ہی ناخنوں سے اپنا نقصان کر رہے ہیں، سینہ چھیل رہے ہیں، چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ لوگ کون؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے۔ وہ آدمی سامنے موجود ہوتا نہیں تھا لیکن زبان کے ذریعے سے اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، عزتیں اچھالتے تھے لوگوں کی۔ تو ان کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا، جہنم کے اندر یہ ہوگا۔ تو یہ گناہ ہے بھائی، بہت سنگین معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی خواہ جو بھی ہو بہت سنگین ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اور جو بچنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہی متقی ہوتے ہیں، اور اللہ متقی کا نکاح بڑی آنکھوں والی حور کے ساتھ کروائے گا، اور ان کے لیے نعمتیں ہوں گی جیسے کہ سورہ طور کے اندر بیان ہونے والی ہے، اور مزید جنت کے احوال آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ سورہ طور کی جو آج کی تفسیر ہے وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ رمضان کے اندر کچھ معاملہ الگ شاید ہوگا، وہ ذرا مشورہ ہو جاوے لوگوں ساتھ، اس کے بعد وہ رمضان کے اندر سیٹنگ کریں گے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ اس سال عشاء بعد یعنی تراویح بعد تفسیر نہ رکھنے کا ہے بلکہ کسی دوسرے دن رکھنے کا ہے، لیکن وہ جیسا لوگ ہوں ان کے ساتھ جو مشورہ ہو اس کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ آپ لوگ دعا کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہو گئی اس کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ لوگ جو تفسیر کے اندر بیٹھے ہیں ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ قرآنی انوارات سے ان کے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ قرآن کو ان کے نیک اعمال پر گواہ بنا دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی اچھی تیاری کرنے والا ہم کو بنا دے۔ مولا کریم ہمارے لیے ان مجلسوں کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما، ہمارے لیے صحت کے فیصلے فرما۔ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں اے اللہ ہم کو عزت سے مالا مال کر، ذلت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔
طاقت قوت سے نواز، تندرستی سے نواز۔ اے اللہ بیماری کمزوری ضعف سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہر امور کے اندر اے اللہ تو ہم کو خیر عطا فرما، اور ہر امر کے اندر شر سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ لوگ جو بھی حاجتیں لے کر آئے ہیں سب کی حاجتیں پوری کر، اور اس مجلس کو مولا کریم خوب قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔